الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم محترم و مکرم علماء کرام اور میرے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، میں ایک ادنا سا طالب علم حضرت مفتی عبدالرشید صاحب کے حکم دے کچھ دینی مذاکرے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی کچھ ایسی بات کہلوا دے جو میرے لیے اور آپ کے لیے نفع بخش۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے، سنی جائے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ نیت کرنی چاہیے کہ جو بھی بات کہیں گے، سنیں گے، اس پر عمل کریں۔ عمل کی نیت سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، دنیا دار العمل ہے، امتحان گاہ ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ہمیں یہاں اللہ تعالی نے آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، اس لیے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم یہاں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر ہم دن رات صرف اللہ 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 کرتے رہے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا پیٹ کیسے بھرے گا؟ ہماری زندگی کیسے چلے گی؟ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جو ایک پیارا اور محترم اور معظم رہنما دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا طریقہ بھی بڑا بہترین عطا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
زندگی کے کسی بھی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں، وہاں پر اسوہ حسنہ ملے گا، زندگی گزارنے کا طریقہ ملے گا۔ اگر ہم تاجر ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تجارت میں ملے گا۔ اگر ہم باپ ہیں تو ایک باپ کو اپنے نیچے والوں پر، اپنے متبعین پر کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کا مکمل اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملے۔ اگر آپ ایک معلم ہیں تو معلم کو کیسے ہونا چاہیے، کس طرح سے تعلیم دینی چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ کیسے روابط رکھنے چاہیے، کیسا معاملہ کرنا چاہیے، سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے میں آپ کو ملے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام شعبوں میں، زندگی کے الگ الگ شعبوں میں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ ہم سیکھیں اور سیکھ کر کے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، دنیاوی معاملے میں آپ دھیان دیں۔ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ اگر انسان کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے، مثال کے طور پر اگر کسی کو کسی کمپنی میں جاب مل رہا ہے اور اس کو انٹرویو کے لیے جانا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اندر سے کتنا بے چین ہوتا ہے انسان، اور کتنی ساری تیاریاں کرتا ہے کہ مجھے انٹرویو کے لیے جانا ہے، وہاں پتہ نہیں کیا پوچھا جائے گا، کس طرح سے پوچھا جائے گا، وہاں کیسے بیٹھنا ہے، مجھے ساری چیزوں کی تیاری انسان جانے سے پہلے کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوکری اور جاب کو ہم نے مقصد اور اپنی ضرورت سمجھی، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، مقصد ہے ہمارا، تو اس کے لیے ہم نے تیاری کی۔ لیکن اصل مقصد جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت اور اس کو اپنا مقصد ہم نے نہیں سمجھا، اس لیے ہم اس لائن سے جو بھی کام ہے وہ سب ایسے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا زیادہ تر بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو سارے اعمال کرتا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو کچھ نیت نہیں کرتا، بس ایسے ہی رسم ہے، وقت ہوا مسجد میں آ گئے، نیت مان لی، نماز پڑھ لیا، لیکن اس کی روح اور اس کی حقیقت جو ہے وہ ہمارے دل میں نہیں رہی۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد میں ہم جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ادا کرنے کے لیے ہم مسجد جا رہے ہیں۔ مسجد اس نیت سے آئے، بیچ بہت ساری نیتیں کر سکتے ہیں، حضرت ہمارے بتایا کرتے تھے، درمیان میں بہت سارے اعمال ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہوئے آ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کو نیک نیتی کے ساتھ کیا جائے اور ایک مقصد کے تحت کیا جائے۔ ہمارے جینے کا مقصد یہی ہے کہ آخرت ہماری اچھی ہو جائے۔ دنیا میں
انسان ایسے شخص کو عقل مند سمجھتا ہے کہ جو اپنے کسی بھی چیز کی پلاننگ پہلے سے کر لے اور اس کی تیاری کرے، اس کو لوگ عقل مند سمجھتے ہیں، اور بات صحیح بھی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم ایمانداری سے سوچیں اور غور کریں کہ دنیا جو ختم ہو جانے والی ہے، ہر آدمی اس بات کا یقین کرتا ہے۔ زندگی جو ختم ہو جانے والی ہے، ہماری سانسیں آج چل رہی ہیں، کل نہیں چلے گی، بند ہو جائیں گی۔ منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سب کو یقین ہے، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کو بھی یقین ہے اس بات کی کہ جو خدا کو نہیں مانتے، دنیا کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، اس بات پہ یقین نہیں رکھتے، ناستک ہیں، وہ بھی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ انسان کو مرنا ضروری ہے۔ کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات سے کہ انسان کو مرنا ہے؟ اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ یعنی بالکل حتمی اور یقینی چیز ہے۔ تو میرے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو یقینی چیز ہے اس کی تیاری اتنی ہی زیادہ یقین کے ساتھ اور اتنی ہی زیادہ پابندی کے ساتھ کی جائے۔ اور انشاءاللہ آج کا ہمارا سبق یہی رہا کہ ہم زندگی اس طرح گزاریں گے، اس مقصد کو لے کر زندگی گزاریں گے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ہر مرحلے میں، ہر موقع پر آپ کسی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح سے ہر شخص اپنا ایک فیملی ڈاکٹر رکھتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک فیملی عالم بنائیں، فیملی عالم بنائیں، اس سے رابطہ رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی عزت کریں۔ میرے بھائیوں، یہ بات بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل ہمارے دلوں سے ہمارے علماء اور ہمارے دین کی قدر گھٹتی چلی جا رہی ہے، اور یہی سبب ہے کہ غیر نظراندازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی قیمت، اپنے دین کی قیمت، اپنے علماء کی قدر و قیمت اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے کی جو قدر و قیمت ہے اپنے دل سے نکال دیا، تو آج ہمیں غیر بھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، جنہیں کسی چیز کا سلیقہ نہیں ہے، جن کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمیں پیشاب کیسے کرنا ہے، جنہیں یہ بھی پتا نہیں ہے کہ ہمیں بیٹھنا کیسا ہے، بولنا کیسا ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں ہر ایک چیز کے آداب سکھائے، بیٹھنے کے آداب، چلنے کے آداب، سونے کے آداب، ساری چیزیں سکھائی۔ ایک کامل اور مکمل دین ہمارے پاس ہے، پھر بھی ہم کم ہمتی کے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اپنے دین کی، اپنے ایمان کی اور اپنے قدر و منزلت کی، اپنی جو وقعت ہے اس کی اہمیت اپنے دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی قدر و قیمت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی دین کے ہر عمل کو سیکھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں علماء کی، قرآن کی، حدیث کی، شعائر اسلام کی سب کی عزت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ بے ادبی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، شعائر اسلام کی بے ادبی سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ چھوٹی چیز بڑا کام کر جاتی ہے، اسی لیے کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب جو توفیق دیا اس کے مطابق فوراً عمل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین پر کامل یقین عطا فرمائے، اپنے دین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح طریقے کے مطابق چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔